اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھا جانا چاہیے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ زندگی میں ہر کھیل کھیلنا، پر کسی کی زندگی میں مت کھیلنا، بہت درد ہوتا ہے یار۔ ہتھوڑی کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں، اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بارہا سوچتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ وابستہ ہے میری زندگی کے رابطے جن سے، اے خدا ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹی لڑکی کتنی ہی پڑھی لکھی یا ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ننگے سر بری لگتی ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر علم اور سلیقے سے محروم ہوتی ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ لڑکی یہ گمان کرتی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، عورت یہ گمان کرتی ہے کہ وہ ماں نہیں بنے گی، نوجوان سوچتا ہے کہ وہ فقیر اور مفلس ہو جائے گا، بوڑھے سوچتے ہیں کہ وہ بیماریوں میں گرفتار ہو جائیں گے، طالب علم سوچتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ساری بدگمانیاں اور بری سوچیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ محال کے بستر پر اور جھونپڑی کے ٹاٹ پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کرتا ہے، ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو وہ مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی،
اور اجر لکھا جائے گا۔ کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کانوں کو بند رکھے، یعنی بری بات نہ سنے، نہ کہے اور نہ ہی دیکھے۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ زندگی کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ غلط سے غلط انسان کے لیے اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ انسان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ زندگی ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہوتی، وہ بہت سارے محاذوں پر ایک ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب زندگی اتنی مشکل ہو تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وفا کا عہد کرتے ہیں شجر سے جو بہاروں میں، خزاں کے ایک جھونکے سے وہ پتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ سمجھ گیا ہوں کہ کوئی نہیں سمجھے گا مجھے، سو زمانے سے میں نے گفتگو مختصر کر لی۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے۔ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے مگر تیری کمی ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ آتی ہیں۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں کھو گئی، جب بارش کی پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔